بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الكونين يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الدارين يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك وزواجك وبناتك أجمعين إلى يوم الدين. لگا کر جان کی بازی دکھا گئے ہیں وفا والے، لگا کر جان کی بازی دکھا گئے ہیں وفا والے، کبھی باطل کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے. یہ نعرہ ہوتا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، یہ نعرہ ہوتا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ بے شک. حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے. کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے. اور دوائیں درد اسیاں پانچ تن کے در سے ملتی ہے، دوائیں درد اسیاں پانچ تن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہے دارالشفا والے. میرا خیال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی مکرم حبیب معظم رسول محتشم فخر دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے حضور بڑی عاجزی، عقیدت، محبت، نیاز مندی اور لجاجت کے ساتھ تہنیت و نیاز اور درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد آپ لوگ میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ ہم عظیم المرتبت، رفیع المنزلت، وحید اثر، فرید الدہر، نابغہ روزگار، حضرت والا مقام جناب پروفیسر محمد رضا ثاقب صاحب کے بیان کو سننے کے لیے آئے ہیں. میں اپنا وقت انہی کی نظر کرتا ہوں. آپ لوگ متفق ہیں؟ میں حضرت کے اس شفقت فرمائی کے باوجود میں اسی آرزو میں ہوں کہ ہم سب مل کر ان کا ایمان افروز اور ایمان افزا بیان سنے. تاہم جو آیہ مبارکہ بطور عنوان تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. وقت بہت تھوڑا ہے بھائی، آپ لوگ توجہ کریں، میرے ساتھ تعاون کریں. اللہ نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو. سب سے پہلی بات یہاں پر یہ ہے کہ اس بھرے معاشرے میں کئی نظریات کے حامل لوگ ہیں، مجوسی ہے، صابی ہے، گبر ہے، دہریے ہے، کافر ہے، مشرک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نومینیٹ کر کے، پوائنٹ آؤٹ کر کے، مجبت اور مشقت فرما کے صرف گفتگو ان سے کی ہے جو اہل ایمان. اگر یوں کہا جائے میرے طالب علم ساتھیوں
تو مطلب یہ ہوگا کہ اس کے بعد جو بات کہی جانے والی ہے اس کا تعلق طالب علموں سے ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے ایمان والوں، ایمان والے کون ہیں؟ ہر آدمی اپنے تئیں اپنے عقائد اور اپنے عملیات کی بنیاد بنا کر وہ اپنے آپ کو ایماندار ظاہر کرتا ہے، اور ایمان دینے والی طاقت اور ذات خدا ہے۔ آؤ اس ساری بحث کو سمیٹتے ہوئے اس کی بارگاہ میں ملتمس اور ملتجی ہوتے ہوئے اس سے دریافت کرتے ہیں، یا اللہ ہر آدمی اپنی اپنی تعمیرات کے نتیجے میں اپنا ایماندار ہونا ثابت کرتا ہے، تیرے نزدیک مومن کون ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا میں اپنے محبوب کی وساطت سے بتاتا ہوں، کیا فرمایا؟ میرے محبوب فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اے محبوب تیرے رب کی قسم۔ اب یہ بتائیے جب رب کے لیے معرفہ اور نکرہ کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، جب اس معرفہ کا کوئی ثانی نہیں، نکرے کا کیا تعلق؟ یوں کیوں کہا ہے محبوب تیرے رب کی قسم؟ کیا محبوب کا رب کوئی اور ہے اور باقی مخلوق کا رب کوئی اور ہے؟ جب الحمدللہ رب العالمین، رب تو سب کا ایک ہے، لیکن اللہ نے یوں کیوں کہا ہے میرے محبوب تیرے رب کی قسم؟ تو اس سوال پر جواب جو دلوں پر وارد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد نہایت اہم بات کہی جانے والی ہے، اس لیے اس کی اہمیت کے پیش نظر رب نے گویا فرمایا کہ میں نے اپنی قسم کو وسعت اور وسعت دینا چاہیے۔ یہاں پر یہ جواب ہوگا یا اللہ اگر تو قسم کو وسعت اور وسعت فرمانا چاہتا ہے تو یوں کہا ہوتا کہ مجھے زمین و آسمانوں کے رب کی قسم، مجھے درندوں پرندوں چرندوں حیوانوں کے رب کی قسم، حوروں اور غلمانوں کے رب کی قسم، ملکوں اور رضوانوں کے رب کی قسم، 14 طبق کے رب کی قسم، یوں کہا ہوتا تو قسم میں وسعت اور وسعت تو لغوی اعتبار سے ثابت ہوتی، اور یوں کہا کہ محبوب تیرے رب کی قسم، تو فرمان جو دلوں پہ اس کے نتیجے میں وارد ہوا وہ یہ ہے اگرچہ میں درندوں پرندوں چرندوں حیوانوں کا رب ہوں، زمین و آسمانوں کا رب ہوں، 14 طبق کا رب ہوں، مگر مجھے میرے عزت و جلال کی قسم جو فخر مجھے محمد کا خدا کے سوالوں ہے وہ 14 طبق کی محمد کا خدا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، کوئی آدمی تب تک مومن نہیں، یہ قطعیت ہے، یہ ڈیفینیشن ہے، کوئی مومن نہیں، ہرگز مومن نہیں، حتیٰ تب تک یحکموک، جب تک کہ وہ تجھے اپنا بااختیار آقا تسلیم نہیں۔ نماز کی دلیل سے مسلمان کہلوانا، روزے کی دلیل سے مسلمان کہلوانا، حج کی بنیاد پر مسلمان کہلوانا، یہ مسلمان ہونے کی علامتی دلالتی اور حکمی دلیل ہے، اور یاد رکھو محبت رسول جو ہے وہ ایمان کی ضمانت ہے۔ علامت مٹ جاتی ہے، کسی کو کہا کہ جاؤ اس بابے کو بلا کر لاؤ، کس کی جی داڑھی سفید ہے، بابا جی نے رات کو مہندی لگا لیا، وہ تلاش کرتا پھرے نہیں، علامت مٹ گئی۔ وہ مونچھوں والے کو بلاؤ، اس کو خارش ہوئی مونچھیں کٹوا دی، تلاش کرو نا۔ جب وہ کالے کوٹ والے کو بلا کے لاؤ، وہ گیا تو کالے، اس کو گرمی لگی، اس نے کوٹ اتار دیا۔ یہ کالا کوٹ، لمبی مونچھیں، سفید داڑھی، یہ علامتیں ہیں، اور علامت بدل سکتی ہے مگر ضمانت نہیں بدل سکتی۔ نماز روزہ حج و زکات تیرے ایمان کی علامت ہے، اور محبت رسول تیرے ایمان کی ضمانت ہے۔ اب یہ کس کو، اب مومنوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ استعینوا، راستہ چلتے ہوئے خطرناک موڑ آ جائے، ڈھلوان آ جائے، گڑھا آ جائے، کوئی اژدہا آ جائے تو کہا جائے میاں سنبھلنا، یہ تو بات عقل میں آتی ہے، اور پلین راستے پہ چلتے ہوئے کوئی ساتھی سے کہے ذرا سنبھلنا، تو یہ تعجب پیدا ہوتا ہے، یہاں خطرے کا مقام کوئی نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب فرماتے ہی یوں ارشاد فرمایا کہ صبر سے اور دعا سے سہارا حاصل کرنا۔ یا اللہ یہاں بے سہارا ہونے کی اور کوئی خطرے کی کوئی صورت تو نظر نہیں آ رہی، اس کا کوئی حال نہیں ہے۔ یوں کیوں کہا گیا؟ اہل ایمان کون ہوتے ہیں؟ ایمان بندے اور اللہ کے تعلق کا نام ہے۔ بندے اور اللہ کی دوستی کو ایمان کہتے ہیں، اور کوئی اے فرینڈ ان نیڈ از فرینڈ ان ڈیڈ، دوست پرکھے جاتے ہیں،
जेड़ा संगी कम ना आवे औखे सौखे वेले, उस बेफायदे संगी नालों बेहतर यार अकेले। ऐसा मौजा खुशियां अंदर हर कोई यार कहांदा, पर संगी सोच तंगी अंदर बड़े भंजाल गवांदा। एक दोस्त किसी को तब तक दोस्त डिक्लेयर नहीं करता जब तक कि वो आजमाइश में से ना गुजारा जाए। तो अल्लाह जो अल्लाह की दोस्ती का दावा करे उसके लिए आजमाइशें क्यों नहीं होगी? ला नबिय्या इल्ला मन हुदैया, ला वलिय्या इल्ला मन तलैया, अल बनाओ बेकदर मिलाए। कोई नबी ऐसा नहीं जिसे इज़ा न दी गई हो, कोई वली ऐसा नहीं जिसे गिरफ्तार बला न दिया गया हो, और अल बनाओ बेकदर मिलाए। हर आदमी की आजमाइश उसके दावा मोहब्बत के मुताबिक होती है। इम्तिहान होते हैं उनके जिनके रुतबे हो सवा। दूसरी जमात के बच्चे से मसला फीसा वर्ष नहीं पूछा जाता, और 12वीं जमात के तालिब इल्म से 2 दूनी 4 नहीं पूछा जाता। जैसा किसी का मकाम है वैसा ही उसका इम्तिहान है। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नौ इंसानी का सरदार बनाया, तो लोगों के दिल में ये खफता और रश्क पैदा हुआ। हाउ इज इट? ऐसा कैसे हो गया कि उनको सारी खुदाई का सरदार बना दिया? रब ने उसके जवाब में इरशाद फरमाया है गोया कि भाई तलाई इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फतम्माहुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फज़ाइल हयात के हर पहलू से आजमाया और उनको अपनी मंशा के मुताबिक हमने उनको पाया। इसी वजह से तो हमने उनको सारे जमाने का सरदार बनाया। अहले ईमान के लिए अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जहादू फी सबीलिल्लाह बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम आज़म दरजातन इंदल्लाह व उलाइका हुमुल फाइज़ून। रब्बे लम यदुल्ल अहले ईमान के लिए एक शेड्यूल बना दिया, ये बता दिया कि अहले ईमान जो होते हैं ना, जो मेरी मोहब्बत का दावा करते हैं, मेरी दोस्ती का दम भरते हैं, उनके लिए हालात ऐसे पैदा हो जाए कि हालात उनसे तकाजा करें कि या वतन और मकान छोड़ दो या ईमान छोड़ दो, तो वो वतन और मकान छोड़ देते हैं मगर सब्र और ईमान का दामन नहीं छोड़ते। फिर दूसरे मरहले पर हालात उनका ताक़ुब करते हुए, परस्यूट और पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाए कि वतन और मकान तो छोड़ दिया, सामान तो तुम्हारे पास है, आप सामान छोड़ दो या ईमान छोड़ दो, तो वो सामान छोड़ देते हैं, ईमान नहीं छोड़ते। हर हाल में ईमान को बचाने की कैफियत को सब्र कहते हैं। तो फरमाया तीसरे मरहले पर उनसे ये कहा जाता है कि अब अपनी या औलाद और या अपनी औलाद बचा लो या ईमान बचा लो, वो औलाद भी दे देते। फिर उनसे पूछा जाता है कि वतन और मकान तुम्हारे पास था, वो तो दे दिया, ईमान बचा लिया। फिर सामान पास था, वो दे दिया, ईमान बचा लिया। उसके बाद औलाद दे दिया, अब जान तुम्हारी बाकी है, या जान दे दो या ईमान दे दो। फरमाया वो जान दे देते हैं मगर ईमान नहीं। और जो जान भी दे देते हैं उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया इन्नल्लाह मास्वाबे, अल्लाह ऐसे सब्र करने वालों के। ये माना लुग़वी है और लफ्जी है, सर माथे पर, मगर मेरा विजदान इससे मुतमईन नहीं है। क्यों? अल्लाह ताला तो ऐनमा कुंतुम इन्नल्लाह माअकुम, तुम जहाँ कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है, अल्लाह रब है। और रबूबियत का तकाजा ये है कि मखलूक की हर मखलूक की जरूरत को उस तक पहुँचाए, और जिस वक्त जरूरत हो उस वक्त पहुँचाए, और जितनी जरूरत हो उतनी पहुँचाए। तो रब की रबूबियत का तकाजा ये है कि वो हर वक्त हो और हर जगह मौजूद हो। ये अल्लाह ताला की रबूबियत के लिए मुस्तलज़म है। और तो साबित हुआ कि अल्लाह हर वक्त मौजूद है, हर जगह मौजूद है। तो जब ये है तो क्या वो बेसब्रों के साथ नहीं है? उसने ये कहा नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तो तुम्हारी शारक से भी करीब हूँ। ये सब्र वालों के लिए तो नहीं है, ये तो बेसब्र और काफिरों के लिए भी है कि मैं हारे के करीब हूँ। बोलो, इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि रब हारे के साथ है? बोलो, रब हारे के साथ है। मगर वो जो एक एक करके अपना सारा असासा कायनात उसके नाम पर लुटा दे, उसका भी यूं कहा जाए तो मैं तेरे भी साथ हूँ, तो ये तो उसका इसमें एजाज और इख्तिसास तो नहीं, एजाज तो नहीं, ये तो मजाक हुआ। मगर हकीकत ये नहीं, हकीकत ये है कि यूं तो मैं रब होने के नाते से हर एक के साथ हूँ, मगर जो एक एक करके अपना सारी कायनात जिंदगी का असासा मेरे नाम पर कुर्बान कर दे, मैं ऐसे लोगों का साथी हूँ। मैं हर एक दे नाल हां, मगर जरा मेरे नाम से सब कुछ कुर्बान कर दिंदा, मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ हूं। नाल होना और गल है, नाल दा होना और गल है। इस एक मिसाल पर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। गुजरावाला से तांगा चला बुटरा वाली की तरफ या राह वाली की तरफ, या किसी माइनर रोड पर चला,
اب اس تانگے پر یا چنگی پر 3 آدمی آگے 3 پیچھے، کہو اس سے بہتر کوئی نال ہون والا تو سفر ہو سکتا ہے؟ کندھے سے کندھا ملا ہوا ہے کہ نہیں؟ اگلوں کی پچھڑوں کے ساتھ گردنیں ملی ہوئی ہیں کہ نہیں؟ 2 میل چلا تھا کہ راستے میں ایک آدمی نے اس چنگی کو روک لیا یا تانگے والے کو روک لیا، جو درمیان میں آدمی تھا اس کا گریبان پکڑا اور کھینچ رہا ہے، اب اس کو گھونسے رسید کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے تو کہتا تھا 6 مہینے کے اندر اندر تمہارا لڑکا باہر چلا جائے گا، 6 سال ہو گئے تو ہم نے نہ ویزا دیا نہ پیسے دیے، مار رہا ہے۔ وہ جو تانگے والا ہے وہ اس انتظار میں ہے کہ 2-4 اس کو کوسنے دے دے اور اس کو جان چھڑائے، میرے 15-20 روپے کرائے کے کھڑے ہو جائے۔ اب 5-7 منٹ گزر گئے، وہ جو ساتھ ہے نا باقی 5 سواریاں، ان میں سے ایک بولا، کہنے لگا بابا ٹانگا توڑنے سے سن کو کہنے پایا، ایسا ہے کہ نہیں؟ اب ایک ٹانگا اور آ گیا، اس ٹانگے میں 6 آدمی ہیں، جو ایک دادے کے پوتے ہیں، ایک نانے کے نواسے ہیں، ایک استاد کے شاگرد ہیں، ایک پیر کے مرید ہیں، ان کا خون اور ضمیر بھی ایک ہے، ان کا ذہن اور ضمیر بھی ایک ہے۔ ایسے لوگوں میں سے اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو اور ٹانگا روکنے کے بعد کوئی آدمی گریبان سے پکڑے اس کو کھینچے، کیا ہوگا؟ وہ جو پچھلے ہیں وہ دائیں بائیں سے نہیں آئیں گے، وہ اس کے اوپر سے جب لگا کر اس کو ایسے پکڑیں گے جیسے شکرا فضا میں چڑیا کو پکڑا، اور اس کو گھونسوں سے اس کو ایسی بارش کریں گے، مرمت کریں گے کہ وہ آدمی ہوا ہو جائے گا۔ وہ کہیں گے آج کے بعد اس آدمی کی طرف تو نے اس نیت سے ہاتھ اٹھایا، تیرا ہاتھ کاٹ کے کتوں کو ڈال دیں گے، خبردار ہمارے پاس آؤ بیٹھک میں، لینا لو دینا دو، حساب کے نتیجے میں جو معاملہ طے ہوتا ہے وہ کرو، آج کے بعد ایسی حرکت نہیں کرنی۔ وہ کیا تھا، یہ کیا ہے؟ فرق واضح ہے، وہ ساتھ تھے، یہ ساتھی تھے، وہ نال چڑھے نال دے نے، سنو چاہے کسی کے نال دا ہو جائے انہوں کسی مقدمے جو حرج نہیں دے دیتا، رب جی کے نال دا ہو جائے انہوں قیامت کی مر نہیں دیتا۔ باقی بقیہ گفتگو میں حضرت والا مقام جناب صاحبزادہ محمد رضا صاحب پر چھوڑتا ہوں، اور امام حسین کے اس پیغام پر کہ اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش ذکر گوشائے بطول، مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر دیا تجھے خون رگ رسول، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، کہ چل جائے قد کے ساتھ تیرا لینے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی عطایت نہ کر قبول، وما علینا الا البلاغ المبین۔